جنگ یرموک چل رہی ہے اور صحابہ کرام گھمسان لڑائی چل رہی ہے، کافر فوج نے حملہ کر دیا ہے اور صحابہ کرام کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ ادھر کیا ہوتا ہے عزیز دوستو، یہ کہ ایک صحابی کو رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں تشریف لائے، لا کر ارشاد فرمایا تم نہیں جانتے کہ مسلمانوں پر حملہ ہو گیا ہے، اٹھو فوج لے کر فلاں علاقے میں پہنچو۔ رسول اللہ تشریف لائے، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود بھی اپنے صحابہ کی سارے فوجوں کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ یہ بھی اس سے پتا چل رہا ہے۔ خواب میں گئے، جا کر کہنے لگے جاؤ عبداللہ بن جراح سے جاؤ فوج لے کر پہنچو وہاں پر، اور وہاں سے یہ فوج لے کر آنے والے ہیں۔ ادھر اٹیک ہو گیا حضرت خالد بن ولید پر، گھیرے میں آ گئے ہیں کافروں کے۔ اچانک ان کے سر سے شملہ کھل گیا، ٹوپی گر گئی۔ ٹوپی ان کی جب گری تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے جنگ لڑنے کے بھول گئے کہ وہ کس میدان میں ہیں۔ آزو بازو کے صحابہ پریشان ہیں کہ کیا ہو گیا ہے خالد کو، شملہ گیا جانے تو کون سی بڑی چیز ہوتی ہے، شملہ کون سی ایسی ویلڈ چیز ہے، ٹوپی 100 روپے کی، شملہ 500 روپے کا، کل ملا کر 600 روپے کا اثاثہ ہے۔ مگر اگر جنرل مر جائے، فوج کا کمانڈر مر جائے، فوج کی شکست کا سبب بن سکتا ہے، اور وہ بھی ایسا کمانڈر جس سے آگے چل کر بہت کام ہونے والا ہے۔ خالد بن ولید ہے وہ، اور ان کا عالم یہ ہے کہ وہ بھول گئے میں کہاں ہوں، کس میدان میں ہوں، کیا ہو رہا ہے۔ تیریں بھالے تلواریں چل رہے ہیں، اور وہ بالکل ہوش جن کا نہیں ہوتا، بے ہوشوں کی بیگانوں کی طرح لوگوں کے گھوڑوں کے نیچے اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں۔ لوگوں نے پکارا خالد تمہاری جان ہماری جان، مسلمانوں کی پتہ کیا؟ جواب بھی نہیں دیتے۔ 10 منٹ تک وہ اپنی ٹوپی تلاش کرتے رہے۔ اٹیک ہوتا تو تھوڑا سا وہ ڈیفنس کر لیتے اپنے آپ کا۔ جب تک ٹوپی نہیں ملی حضرت خالد بن ولید نے جنگ نہیں لڑی۔ جو ہی ٹوپی مل گئی، امامہ تو چلا گیا تھا، جو ہی ٹوپی ملی اپنے سر پر ٹوپی پہنی، پھر پلٹ کر شروع ہوئے، اور عالم کیا ہوا، مارتے گئے یہاں تک کہ جنگ یرموک میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی۔ فتح نصیب ہو جانے کے بعد لوگ حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے۔ اب لوگوں کو ذرا غصہ آ گیا تھا، چونکہ غیر ذمہ دارانہ ظاہری طور پر یہ حرکت تھی کہ ایک ٹوپی کی تلاش کرنا اور میدان جنگ میں کرنا، بہت غصہ آ رہا تھا صحابہ کو۔ لوگوں نے کہا ہم آپ کی شکایت عمر تک کریں گے، ابو بکر تک کریں گے۔ حضرت خالد بن ولید کوئی جواب نہیں دیتے تھے، اور جواب نہ دیں تو انسان کو اور بھی غصہ آ جاتا ہے۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ؟ آپ کو انسانوں کی جانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ کہنے لگے کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ کو مسلمانوں کی فتح کا، کامیابی کا کوئی خیال نہیں ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا خیال تھا، اسی واسطے ٹوپی کو تلاش کر رہا تھا۔ کیسا خیال ہے ٹوپی کو تلاش کرنا؟ ٹوپی کو تلاش کرنا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم سمجھتے ہو کہ خالد جو جنگوں میں جیتتا ہے اپنی طاقت کے بلبوتے پر جیتتا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر میں جیتتا ہوں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ارشاد فرمایا خالد جب میدان جنگ میں اترتا ہے نہ تلوار کی جوہر پر جیتتا ہے، نہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے بلبوتے پر جیتتا ہے، نہ اپنی پلاننگ کے بلبوتے پر جیتتا ہے۔ لوگوں جب خالد میدان جنگ میں اترتا ہے تو اس نے ایک ٹوپی رکھی ہے جس میں اس نے حضور کے منہ مبارک کو سی لیا ہے، اور خالد کو جب بھی فتح نصیب ہوتی ہے تلوار کے بلبوتے پر نہیں ہوتی، رسول کے بال کے بلبوتے پر ہوا کرتی ہے۔ میرے دوستو یہ ہے صحابہ کا ایمان۔ اور اس موقع پر جب صحابہ نے یہ سنا، کسی نے یہ نہیں کہا بالوں سے کیا ہوتا، آج کل لوگ بول رہے ہیں بالوں سے کیا ہوتا، عمل سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ میرے دوستو آپ کے عمل کو رسول اللہ کے بال سے ٹکرانا آپ ختم کر دو، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ آپ کا عمل، میرا عمل، پوری دنیا کے سارے جتنے کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں، ارب خرب مسلمان، ان تمام کی زندگی بھر کے اعمال اگر ایک طرف رکھ دے جائیں اور اللہ سے پوچھا جائے اے اللہ یہ ہمارے اعمال ہیں، ایک طرف رسول اللہ کا بال ہے، اے پروردگار تو کیا لے گا؟ اللہ فرمائے گا تمہارے سارے اعمال لے جاؤ، میں تو اپنے مصطفیٰ کا بال لے لوں گا۔ حضرت کرام یہ رسول اللہ کا بال مبارک ہے، یہ اللہ کے محبوب کا بال مبارک ہے۔ میرے دوستو دنیا کے سارے خزانے مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ فکر یہ ہماری نہیں ہے۔ ایک بات بھی میں نے صوفیہ کا کوئی قول نہیں بیان کیا۔ میرے دوستو ہم بولے ہرے شملے والے بولتے ہیں، یہ لوگ بولتے ہیں جبے والے نے کہا، یہ درگاہ والوں نے کہا۔ میرے دوستوں میں درگاہ والی میں نے کوئی بات کی ہے؟ اگر میں بولتا مجدد الفسانی نے کہا ہے، پیران پیر غوث اعظم دستگیر نے کہا ہے، خواجگان کا یہ عمل ہے، آپ بول سکتے تھے کہ ایک درگاہ والا بیٹھا ہے درگاہ والوں کی باتیں کر رہا ہے، مگر میرے دوستو یہ ایک درگاہ والا نہیں بول رہا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کے اقوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مجھے ہٹا دیجیے، آپ یہ نہ دیکھیے کون بول رہا ہے، اگر آپ مجھے دیکھ کر سوچیں گے تو یہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں، اسے ادھر ہٹا دیجیے آپ۔ یہ دیکھیے صحابہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیے صحابہ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیے صحابہ کا عمل کیا ہے، یہ دیکھیے ایمان کس کو کہتے ہیں۔ کسی صحابی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے انگلی نہیں اٹھائی،
صحابہ نے بتلا دیا خالد تم بڑے عقل مند نکلے، ہم سمجھتے تھے ہمیں کامیابی تلواروں سے ملے گی، تم نے بتایا کامیابی تو مصطفیٰ کے آثار سے ملا کرتی ہے، مصطفیٰ کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے ملتی ہے۔